अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद अजीज़ मलिक। आज बात करेंगे कि एक मेडिकल डॉक्टर को तकरीबन पौने 2 अरब रुपए के मंसूबे का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया गया है। क्या एमटीआई के अंदर किसी को प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाने का कोई तरीक़ाकार मौजूद है? क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो प्रोजेक्ट की पॉलिसी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पॉलिसी, उसके तहत किसी भी बंदे को प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगाया जा सकता है? ये बहुत सारे सवालात हैं और ये सवालात क्यों उठे हैं, इसके पीछे एक कहानी है। और कहानी ये है कि हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में तकरीबन हादसात व इमरजेंसी के हवाले से ब्लॉक है। आप कह लें कि ज़ाहिर है कि नई एक जगह बन रही है और उसमें प्रोजेक्ट जो है वो 1 अरब 70 करोड़ रुपए का है। अब उसके लिए उन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर चाहिए था ताकि जो भी मामलात हैं, यानी इंतज़ामी मामलात हैं या जो भी काम करवाने हैं उसके अंदर, उसके लिए उन्हें एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर चाहिए था। अब उन्होंने क्या किया कि एक आसान तरीका ये था कि आप किसी को भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगा दें, तो उन्होंने भी आसान तरीका अपनाया। एक मेडिकल डॉक्टर थे, मेडिकल ऑफिसर हैं ऑलरेडी एचएमसी में, अ, उनको उन्होंने तैनात कर दिया है प्रोजेक्ट डायरेक्टर। तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या मेडिकल डॉक्टर जो है वो प्रोजेक्ट के हवाले से नो हो रखता है? प्रोजेक्ट में किस तरह चीज़ों की ख़रीदारी होगी, माली काम कैसे होते हैं, यानी उस हवाले से उसका कोई तजुर्बा होता है या नहीं? थोड़ी सी मैं डिटेल आपको सिर्फ ये बता दूं कि 10 जून का एलामिया है, अस्पताल डायरेक्टर ने जारी किया है और हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डॉक्टर नज़ीफ़ुल्लाह को इमरजेंसी डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर तैनात किया गया है। उनका काम क्या होगा? तरक्याती मंसूबे की निगरानी वो करेंगे, इसमें ख़रीदारी का जो अमल होगा उसको देखेंगे, अमले की भर्ती व इंतज़ामी व माली मामलात भी वो देखेंगे। यानी ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है एक्चुअली पूरे सूबे में उसका ये काम होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी वो पूरी जो डेवलपमेंट हो रही होती है उसको वॉच करता है। उसके अंदर बहुत सारे, आपको पता है कि कितने चीज़ें होती हैं उसके अंदर, उसको देखना। एक्चुअली ये एक इंजीनियर का काम होता है, लेकिन बहरहाल अब उसमें जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि भई एक डॉक्टर को आप कैसे लगा सकते हैं जिनको, अच्छा फिर चलें वो बातें अलग हैं कि वो क्या-क्या काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे। लेकिन मामला ये है कि अ, इसकी तकर्री किस तहत हुई है? क्या एमटीआई में कोई ऐसी शिक मौजूद है कि आप किसी मेडिकल डॉक्टर को आप लगा दें? फिर सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप किसी को तैनात करते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा? ये भी एक सवाल है। मिसाल के तौर पर हमने ये देखा है कि जब आप कोई भर्ती करते हैं तो उसके लिए आप बाकायदा एक इश्तिहार जारी करते हैं। उससे ये होता है कि बहुत सारे लोग उसके लिए अप्लाई कर देते हैं, फिर आप शॉर्ट लिस्टिंग कर देते हैं, फिर आप उसका इंटरव्यू करते हैं। बेशक वो डॉक्टर हो, लेकिन उसका कोई इस हवाले से इंतज़ामी उमूर में उसकी कुछ नो हो समझता हो चीज़ों को, तो आप उन्हीं लोगों को इंटरव्यू करते हैं, उनमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट को अपने लिए आप चुन लेते हैं। अब प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है, अब इसमें ऐसा भी है कि अक्सर जगहों पे हम लोगों का ये ख़्याल है कि जनाब प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है वो तो ये पूरी डेवलपमेंट को देखेगा, फिर इसके अंदर अब आलात आना शुरू हो जाएंगे। तो बिल्डिंग है ना जी, बिल्डिंग से तो कुछ नहीं है ना, बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे काम हैं। फिर उसमें अमले की भर्ती भी आ जाएगी। इस हवाले से कहते हैं कि कोई इश्तिहार जारी नहीं हुआ, यानी किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई दरख्वास्तें नहीं ली गई, ये लोगों का इल्ज़ाम है। अब इस पे अब इसके साथ साथ एक और बात भी की जा रही है कि जो बीओजी का जो 49वां इजलास था, उसके मिनट्स के मुताबिक डॉक्टर नज़ीफ़ुल्लाह को सेहत कार्ड प्रोग्राम का फोकल पर्सन मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई थी, जिसके लिए उनकी तनख्वाह 3 लाख रुपए माहाना रखी गई थी। अब ज़राए का ये दावा है कि
جو ڈاکٹر نظیف اللہ کو میڈیکل آفیسر تعینات کیا گیا تھا اس ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے لیے، جنہیں اب پی ڈی بنا دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس حوالے سے مختلف خبریں تھیں، تو جو اسپوکس پرسن ہیں ایچ ایم سی کے، وسیم خٹک صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ کوئی نئی تقرری نہیں کی ہے، نہ کسی کو ترقی دی ہے، نہ کوئی بھرتی ہوئی ہے، ایک داخلی انتظامی معاملہ ہے، اور یہ ذمہ داری ان کو سونپی گئی ہے۔ ان کا کردار، وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا کہ جناب وہ کوئی فیصلے کریں گے، ان کا کردار ایک رابطہ کار کا ہے، اس جو عمل ہے اس کی نگرانی کریں گے، اور عمل درآمد تک محدود ہوگا، یعنی جو اوپر سے آرڈر آئیں گے ان کو امپلیمنٹ کریں گے، نیچے جو کام ہوگا وہ اوپر پہنچائیں گے، نہ کوئی یہ بھرتی ہے نہ کوئی ترقی ہے۔ لیکن میرا سمپل سوال ہے کہ اگر ایک، اب جیسے ایک میڈیا کا بندہ ہے، اس کو کل آپ وہاں پہ لگا دیں کہ جی آپ میڈیکل آفیسر ہیں، بس آپ کا کئی کام ہے کہ مریض کو آپ دیکھ لیں اور لکھ کے اور آگے اپنے پروفیسر سے پوچھ لیں گے بھئی یہ بتائیں کہ اس کو یہ بیماری ہے، اور پروفیسر صاحب دوائیاں لکھ دیں گے، آپ اس کو دے دیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے۔ کسی بھی جگہ پہ جب آپ کسی انجینئر کو لاتے ہیں تو اسی لیے جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کے لیے الگ ایک تعلیم ہے، اسپیشلائزیشن ہے، اسی وجہ سے ایک بندہ اگر وہ مولوی ہے، مفتی ہے، تو اس کا کام فتویٰ دینا ہے، مولوی ہے اس کا کام الگ ہے، ایک صحافی ہے اس کا کام الگ ہے، ایک اگر آپ دیکھتے ہیں میڈیکل کا بندہ ہے، ظاہر ہے وہ میڈیکل، ہاں اس کے ساتھ اس نے کچھ کورسز کیے ہوں، جیسے اب پبلک ہیلتھ کا اس نے کر لیا، کسی نے اس کے ساتھ وہ جو دوسرے ہیں وہ کورسز اس کے ساتھ کر لیتے ہیں، تو وہ مینجمنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ وہ مینجمنٹ بھی کسی سٹیل مل کی نہیں ہوتی، وہی سرکاری جو یا پرائیویٹ جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے۔ تو میں اس پہ یقین اس لیے نہیں کرتا کہ دیکھیں تھوڑا بہت نو ہو نا، میں کہوں کہ ہاں جی انہوں نے کچھ فلانا کوئی کورس کیا ہوا ہے جو مینجمنٹ کا ہے، جس میں ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ جناب یہ خریداری کیسے کرنی ہے، پروکیورمنٹ ہے، اس کے اندر کوالٹی کیا کرنا ہے، تو یہ چیزیں بہرحال یہ، اور یہ بعض لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ انصاف ڈاکٹر ونگ کے ساتھ ان کا اور تعلق تھا، اور اس کی جو سابق صدر بھی تھے، اور ان کی تصاویر بھی جو ہیں وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہیں، لیکن میں اس پہ اس چیزوں پہ نہیں جاتا، وہ سیاست ہے اس کی طرف میں نہیں جاتا، میں صرف آپ کی جو کیپیسٹی ہے، جو آپ کا جو کیلیبر ہے، آپ جس کام کو کر سکتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹرز حضرات جو ہیں وہ مجھ سے ایگری کریں گے کہ ظاہر ہے ایک ڈاکٹر ریڈیالوجسٹ جو ہے وہ بھی تو بیٹھا ہوا ہے نا کام کے لیے، اگر آپ نے ریڈیالوجسٹ کو فارغ کر کے ڈاکٹر سے ہی کام لینا ہے اور ٹیسٹ جو ہیں وہ بھی آپ نے خود ہی کرنے ہیں تو ٹیکنیشین بھی فارغ کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، میں ایک بات آپ کو سامنے رکھ دوں، دیکھیں نا ایسے معاملات ہمیں یہ ایم ٹی آئی میں نظر آ رہے ہیں، یعنی سرکار میں تو چلیں ہوتا ہے، یہ ایم ٹی آئی میں اب ایل آر ایچ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک نرسنگ ڈائریکٹر تھا، اس کو ڈین بنا کے اور پھر بعد میں کہا کہ میڈیکل ڈائریکٹر بھی آپ ہو جائیں۔ اسی طرح پھر جو ایچ ایم سی میں ہم نے دیکھا جو بھرتیاں ہوئیں ان پر کافی شکایات آئیں، اس کے اوپر کہا گیا کہ جناب یہ ٹھیک نہیں ہوئی ہیں، اس پر بھی اینٹی کرپشن نے آخر آ کے وہاں سے جناب ان کو جو کمپلینٹس آئیں انہوں نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ تو میرا خیال میں کہ یہ جو ایم ٹی آئی کے اندر یہ جو فلا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اکثر جب بات کرتا ہوں نا یونیورسٹیز کی، تو میں کہتا ہوں جی وائس چانسلر جو ہے وہ تو چلیں اس نے پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ سب کچھ کیا ہوگا، لیکن اس کو انتظامی امور کا نہیں پتہ ہوتا، تو اس کو تھوڑا ٹریننگ دینی چاہیے، کچھ ٹائم اس کو یا کچھ کورسز کرنے چاہیے ایڈمنسٹریشن کے، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ بھئی کیسے ایک چیز کو چلانا ہے۔ یہاں پہ میں یہی کہوں گا کہ آپ کسی ڈاکٹر کو لگانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو کچھ عرصے کے لیے کچھ ٹریننگ کروا دیں، کچھ پروجیکٹ کے حوالے سے اس کو پتہ لگ جائے کہ یار یہ اس کے اندر سریا کیا آئے گا، اس کے اندر کیا لگے گا، اس کے اندر مشینیں کون سی کرنی ہیں، تو ان ساری چیزیں جو ہیں ٹیکنیکل چیزیں ہیں۔ آپ اس کو کوآرڈینیٹر بنا دیتے، آپ پروجیکٹ ڈائریکٹر کی بجائے اس کو کوآرڈینیٹر آپ کہتے تو میں پھر بھی مان لیتا، لیکن پروجیکٹ ڈائریکٹر اس کو بنانا یہ الگ سے ایک ایشو بنا دے گا۔ بہرحال جس طرح دیگر انکوائریاں چل رہی ہیں اسی طرح یہ بھی چلیں گی،
اور آج نئی خبر یہ تھی کہ سیکٹری ہیلتھ کو تبدیل کر دیا گیا شاہد اللہ صاحب کو، اور فیاض علی شاہ صاحب کو کمشنر حضارت ہے ان کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تعیناتی بڑی اہم ہے کیونکہ محکمہ صحت میں بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں، اور اس کے لیے ایسا بندہ چاہیے جو فوری فیصلے کرے اور امپلیمنٹیشن کرے۔ شاہد اللہ صاحب اچھے افسر تھے، لیکن مجھے تھوڑی مایوسی یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کا جو ایک کام کرنے کا انداز ہے وہ تھوڑا سست تھا، یعنی وہ سلو کام کرتے تھے بڑے لٹی گٹی چیزوں کے ساتھ، تو وہ کافی ان کے ٹائم اس میں لگ جاتا تھا۔ تو لہٰذا آپ تیز کام کریں، آپ تھوڑا ڈنڈا بھی اٹھانا پڑتا ہے، سختی بھی کرنی پڑتی ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔